I love you السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے آس محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین اسلامک چینل۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے۔ اس کے ہر کام اور حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور شامل ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انسان کا ذہن اس کو نہ سمجھ سکے، لیکن اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں روزے رکھنے کا حکم فرمایا۔ بظاہر آپ سمجھو گے کہ اس میں تو کوئی فائدہ نہیں، لیکن آج ہم آپ کو روزے رکھنے کے ایسے فائدے بتانے والے ہیں کہ آپ چونک جاؤ گے۔ ناظرین، یہاں ہم آپ کو روزہ رکھنے کے فائدے کی دو کیٹیگری بتائیں گے، روحانی فائدے اور جسمانی فائدے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے روحانی فائدوں کی۔ اللہ رب العزت نے روزے رکھنے کا ایک فائدہ تقوی بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے، اس امید پر کہ تم پرہیزگار بنو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، تقوی یہاں ہے۔ تقوی دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس کے اصول کے بعد انسان گناہ کرنے سے ڈرتا ہے اور خوف الہی کی وجہ سے گناہ سے جھجک محسوس کرتا ہے۔ انسان کے دل میں گناہوں کی اکثر خواہشات حیوانی قوت کی زیادتی سے پیدا ہوتی ہے۔ روزہ رکھنے سے حیوانی قوت کم ہو جاتی ہے۔ روح سے لے کے جسم تک بندہ اللہ کے خوف سے برے کاموں سے بچتا ہے۔ روزہ شریر کے اعضاء کو پاک صاف رکھتا ہے۔ روزہ بری عادتوں سے بچنے میں اہم بھومکا نبھاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان میں جو اچھی عادتیں ہیں وہ اسے اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جسمانی فائدوں کی۔ نمبر 1، امپرومنٹ سیلف کنٹرول اینڈ ول پاور۔ ناظرین، روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کا سیلف کنٹرول بہتر ہوتا ہے، یعنی کہ انسان خود کو قابو کرتا ہے برے کاموں سے، اور اس کی ول پاور میں انتہائی حد تک اضافہ ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے کام جن کو کرنے کا ہم عام دنوں میں تصور بھی نہیں کرتے، لیکن وہ روزے کی حالت میں ہم کر گزرتے ہیں۔ اصل میں روزے کے دوران ہمارے دماغ کی فنکشننگ بہت حد تک امپروو ہو جاتی ہے۔ اگر ہمارے دماغ کے نیورو ٹرانسمیٹر میں کوئی انبیلنس ہو تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سی بری عادتیں جیسے سگریٹ پینا، شراب، گٹکا وغیرہ، جن کو چھوڑنا عام دنوں میں ہمیں بہت مشکل لگتا ہے، لیکن رمضان مبارک کے مہینے میں روزے کی برکت سے انہیں چھوڑنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، ریسٹور ٹیسٹ اپریسیشن۔ روزے پر کی جانے والی اسٹڈی کے دوران روزے کا ایک بہت ہی خاص فائدہ دیکھنے میں آیا۔ جب وہ لوگ جن پر اسٹڈی کی جا رہی تھی انہوں نے بتایا کہ کھانا کھانے کا جتنا مزہ ان کو روزہ کھولنے کے بعد آتا ہے، یعنی افطاری میں آتا ہے، اتنا انہیں کبھی پہلے نہیں آیا۔ مزید تحقیق سے یہ پتہ چلا کہ روزے کے دوران ان کے ٹیسٹ برڈز یعنی زبان پر موجود ذائقہ چکھنے کے خلیوں کے فنکشن میں بہت امپرومنٹ دیکھنے کو ملا، اور جس کی وجہ سے اب وہ خوراک کا بہتر ذائقہ محسوس کرتے ہیں۔ نمبر 3، بوسٹنگ آف امیونٹی۔ روزے کے دوران جب ہم بھوکے ہوتے ہیں تو ہمارے جسم کو خوراک کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ہماری باڈی انرجی کو بڑا سوچ سمجھ کر استعمال کرتی ہے۔ وہ کوشش کرتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ انرجی کو اسٹور کر سکے، سیو رکھ سکے، اور اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری باڈی میں موجود بہت سے امیون سیلز ریسائیکل ہوتے ہیں، ایسے امیون سیلز جن کی جسم کو ضرورت نہیں ہوتی، جو پرانے ہوتے ہیں یا جو ڈیمیج ہو چکے ہوتے ہیں۔ ہماری باڈی ان کو ختم کر دیتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ ان کی جگہ پر نئے سیلز بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری امیونٹی یعنی بیماریوں سے لڑنے کی طاقت بہت بہتر ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، فیلنگ آف ہیپینس۔ کچھ دنوں تک روزے رکھنے کے بعد ہماری باڈی میں موجود ایک ہارمونز جس کا نام اینڈورفنس ہوتا ہے، اس کی ریلیز بڑھ جاتی ہے۔ اس ہارمونز کو فیل گڈ ہارمونز بھی کہتے ہیں۔ بلڈ اسٹریم میں اس ہارمونز کا لیول بڑھانے کا ہمارا مزاج پر بڑا اچھا اثر پڑتا ہے۔ آپ نے یقیناً نوٹ کیا ہوگا، روزے کی وجہ سے چاہے ہم جسمانی طور پر تھوڑی کمزوری محسوس کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ذہنی طور پر اچھا اور خوشی محسوس کرتے ہیں۔ نمبر 5، ریڈکشن ان بلڈ شوگر۔
आप सब लोग जानते ही होंगे कि जिस्म में मौजूद ग्लूकोज यानी शुगर की मिकदार ज्यादा होने को ही हाई ब्लड शुगर कहते हैं। अगर हमारे जिस्म में शुगर की मिकदार ज्यादा होगी तो पैनक्रियाज को इंसुलिन ज्यादा रिलीज करनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो एग्जॉस्ट हो जाती है। क्योंकि हमारा खाना कम हो जाता है तो हमारी बॉडी हमारे जिस्म में मौजूद स्टोर ग्लूकोज को इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ब्लड चेन में ग्लूकोज की मिकदार कम होनी शुरू हो जाती है और पैनक्रियाज को इंसुलिन कम रिलीज करनी पड़ती है और उसे आराम मिल जाता है। उसके फंक्शन में भी बहुत बेहतराई आ जाती है। नंबर 6, डिटॉक्सिफिकेशन एंड वेट लॉस। हमारे जिस्म के अंदर बहुत से ऐसे टॉक्सिन मौजूद होते हैं जो हमारी खुराक के साथ हमारे जिस्म के अंदर जाते हैं। ये टॉक्सिन्स फैट की सूरत में यानी फैट के साथ जिस्म के अंदर स्टोर होने लगते हैं, जो जिस्म के लिए नुकसान का बायस बनते हैं। जब हम भूखे रहते हैं तो हमारा जिस्म एनर्जी को पूरा करने के लिए फैट को ब्रेक डाउन करता है और उनसे एनर्जी हासिल करता है, जिसकी वजह से ये टॉक्सिन्स भी जिस्म से रिलीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा मोटापा, चर्बी, फैट घटता है, बल्कि हमारी सेहत भी बेहतर हो जाती है। नंबर 7, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। नाजरीन, एक जापानी बायोलॉजिस्ट योशिनोरो ओशिमी, जिनको 2016 में नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन दिया गया, इन्हें यह नोबेल प्राइज कैंसर के बचाव का तरीका ढूंढने पर यह प्राइज मिला। उनके रिसर्च वर्क में ये बताया गया कि जब हम रोजा रखते हैं, भूखे रहते हैं, तो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स यानी गजात की कमी हो जाती है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए हमारा जिस्म अपने ही कुछ हिस्सों को, कुछ ऐसे सेल्स को खाना शुरू कर देता है जो डैमेज होते हैं, गल सड़ गए होते हैं, और इस प्रोसेस को उन्होंने ऑटोफेजी यानी सेल्फ ईटिंग का नाम दिया। उनकी रिसर्च में बताया गया कि अगर हम एक साल में 25 से 30 दिन तक 15 से 16 घंटे भूखे रहे तो हमारे जिस्म में कैंसर होने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जिस्म कैंसर से मुतासरे हिस्से को खुद से खत्म कर देता है, उनको खा जाता है। इसलिए अगर आप ये चाहते हैं कि कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से बच सके तो एक साल में 25 से 30 दिन तक रोजे जरूर रखें। तो नाजरीन, देखा आपने रोजे में कितनी बरकत है, रोजे रखने में कितने फायदे हैं, चाहे वो रूहानी हो चाहे वो जिस्मानी हो। अल्लाह ने ये रोजे जैसी नेमत हम मुसलमानों को दी है, मगर अफसोस हम इन रोजे की जरा भी कदर नहीं करते और सिर्फ दिखावे के रोजे रखते हैं। अल्लाह से दुआ है हम सबको रोजे रखने और नेक आमाल करने की तौफीक अदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी ही इंटरेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक मजीद पहुंचती रहे।